فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 32واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 362 پر، اور 97واں درس شروع ہوا چاہتا ہے جس کا عنوان ہے حبت ہے بے توئے حبت تکفیر۔ مقدمہ۔ ایک اور مسئلہ جو ایمان و عمل صالح اور آخرت کی سعادت کے درمیان رابطے اور اس کے برخلاف کفر و گناہ اور ابدی شقاوت کے درمیان رابطے کے سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا ایمان اور کفر کے ہر لمحات کا تعلق اس کے اخروی نتیجے سے ہے؟ اسی طرح کیا ہر اچھے اور برے اعمال کا رابطہ اس کی جزا یا سزا سے یقینی و ثابت نیز ناقابل تبدیل ہے، یا یہ کہ کسی نہ کسی طرح تبدیلی ایجاد ہو سکتی ہے؟ مثلاً نیک اعمال کے ذریعے گناہوں کی تلافی کی جا سکتی ہے، یا برعکس یعنی نیک کام کے اثر کو گناہ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی حیات کے نصف حصے کو کفر و گناہ کی حالت میں گزارا اور باقی نصف زندگی کو ایمان اور اطاعت خدا میں بسر کیا ہے، کچھ مدت تک عذاب میں گرفتار رہنے کے بعد اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو جمع کر کے جبری صورت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشبختی یا بدبختی کو معین کر دیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور راستہ نکالا جائے گا۔ یا مسئلہ در حقیقت حبت و تکفیر کے مسئلے کے جیسا ہے کہ جو قدیم زمانے سے شاعرہ اور معتزلہ فرقوں کے علماء کلام کے درمیان موضوع بحث و گفتگو رہا ہے، اور ہم اس درس میں شیعوں کے نظریے کو خلاصے کے طور پر بیان کریں گے۔ ایمان اور کفر کا رابطہ۔ گزشتہ درسوں میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ بغیر اعتقادی اصولوں پر ایمان رکھے ہوئے کوئی عمل صالح ابدی خوشبختی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ جملہ بدل کر کہا جائے کہ کفر اچھے اور شائستہ امور کو بے اثر بنا دیتا ہے۔ یہاں پر اس بات کا اضافہ ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحات میں ایمان کا پایا جانا اس کے سابقہ کفر کے برے اثرات کو محو کر دیتا ہے، جس طرح روشن نور گزشتہ تاریکیوں کو برطرف کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس آخری وقت کا کفر اس کے گزشتہ ایمان کے اثر کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال کو سیاہ اور عاقبت کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اس آگ کے مانند جس کی ایک چنگاری پورے خرمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے،
یا یہ کم ایمان ایک روشن چراغ کی طرح ہے جو دل و دماغ کے آشیانوں کو روشن اور تابناک کر دیتا ہے اور تاریکیوں و تیرگیوں کو دور کر دیتا ہے، اور کفر اس چراغ کے بجھنے کے مانند ہے جو اپنے گل ہونے کے ساتھ ساتھ تمام اجالوں کو ختم کر کے اندھیرے کو جنم دیتا ہے، اور جب تک انسان کا دل و دماغ اس مادی و تغیر نیز پیچ و خم سے بھری ہوئی دنیا سے وابستہ رہے گا، مسلسل روشنی و تاریکی، نور و ظلمت کی کمی اور زیادتی کے خطرے سے اس وقت تک دوچار رہے گا جب تک اس سرائے فانی سے گزر نہ جائے اور اس کے اوپر ایمان اور کفر کے انتخاب کرنے کا راستہ بند نہ ہو جائے، اور پھر چاہے جتنا آرزو کرے کہ ایک بار پھر اس دنیا میں آ کر اپنی تاریکیوں کو ختم کر لے، لیکن یہ تمنا اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ ایمان و کفر کے درمیان یہ اثر مقابل قرآن کی نگاہ میں ایک ثابت امر ہے جس میں کسی طرح کے شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے، اور اس بیان پر قرآن کریم کی بہت سی آیتیں دلالت کرتی ہیں، مثلاً سورہ تغابن کی آیت نمبر 9۔ ترجمہ: جو بھی خدا پر ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا تو اس کے برے کاموں کو محو کر دے گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ترجمہ: تم سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے، مرتد ہو جائے اور حالت کفر میں چلا جائے تو اس کے اعمال دنیا و آخرت میں باطل ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انڈر لائن سطور موجود ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ حبت و تکفیر یہ قرآن مجید کی دو اصطلاحیں ہیں کہ جس میں سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کا بے اثر ہو جانا، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی تلافی ہو جانا۔ نیک و بد اعمال کا رابطہ۔ ایمان و کفر کے مابین موجودہ رابطے کی طرح نیک و بد امور کے درمیان بھی اسی طرح کا رابطہ فرض کیا جا سکتا ہے، لیکن بطور کلی اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان کے نامہ اعمال میں اس کے نیک کام ثبت ہو جائیں اور گزشتہ تمام برے اعمال اس سے مٹ جائیں، جیسا کہ بعض معتزلی متکلمین کا نظریہ ہے، یہ کہ ہمیشہ دونوں اعمال کو جمع کر کے جبری صورت میں گزشتہ اعمال کی مقدار و کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسی کے مطابق ثبت کر دیا جائے، جیسا کہ بعض دوسرے افراد کا نظریہ ہے، بلکہ اعمال کے متعلق تفصیل کا قائل ہونا پڑے گا۔ یعنی اس طرح کے بعض نیک اعمال اگر شائستہ طریقے سے انجام دیے جائیں اور پیش خدا وہ امور قبول ہوں تو وہ برے اعمال کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے توبہ اگر مطلوب اور بہتر طریقے سے انجام پائے تو انسان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور یہ امر بالکل روشنی کی اس شعاع کی طرح ہے جو کسی خاص اور معین مقام پر پڑے اور اس جگہ کو روشن کر دے۔ لیکن ہر نیک عمل ہر گناہ کے اثر کو ختم نہیں کرتا، اور اسی لیے ممکن ہے ایک شخص مومن ایک مدت تک اپنے گناہوں کے عذاب میں مبتلا رہے اور آخر کار بہشت میں پہنچ جائے۔ گویا کہ انسان کی روح کی مختلف ابعاد، پہلو، الف بے عین الف دال اور بریکٹ میں موجود ہے پہلو، ابعاد پہلو ہیں، اور اعمال نیک یا بد میں سے ہر ایک صرف ایک پہلو سے مربوط ہے۔ مثلاً وہ نیک عمل جو الف کے جنبہ سے متعلق ہیں وہ
بے کہ جنبات سے متعلق گناہوں کو محو نہیں کرے گا، مگر یہ عمل صالح اتنا زیادہ نورانی ہو کہ جو روح کے دوسرے جوانب سرایت کر جائے، یا گناہ اتنی زیادہ آلودگی رکھتا ہو کہ تمام پہلوؤں، اطراف و جوانب کو آلودہ کر دے، جیسا کہ روایات شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ قبول شدہ نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے اور ان کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دن کے دونوں اطراف میں اور رات گئے نماز قائم کریں، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور بعض گناہ جیسے آنکھ، والدین، شراب پینا ایسے ہیں کہ جو ایک مدت تک عبادت کو قبول ہونے میں مانع ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کی مدد کرنے کے بعد احسان جتانا جو اس کام کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے۔ ترجمہ: اپنے احسانات اور صدقات کو احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے ضائع نہ کرو، لیکن نیک و بد اعمال کے ایک دوسرے میں اثر انداز ہونا نیز اس کی نوعیت، اقسام اور اس کی مقدار کو وحی خدا اور معصومین علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے معین کرنا پڑے گا، اور ان سب کے لیے کسی کلی قانون کو معین نہیں کیا جا سکتا۔ اس درس کے اختتام پر مناسب ہے کہ اشارہ کیا جائے کہ نیک و بد اعمال اس دنیا میں کبھی کبھی خوشحالی یا بدحالی یا کسی نیک کام کی توفیق یا اس کے سلب ہو جانے میں اپنا اثر دکھاتے ہیں، جیسا کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، بالخصوص والدین اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا، طول عمر اور آفات و بلاؤں کے دور ہونے کا سبب بنتا ہے، یا بزرگوں کی بے احترامی، بالخص معلم اور اساتذہ کی بے احترامی توفیقات کے سلب ہو جانے کا باعث ہے۔ لیکن ان آثار کے مترتب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو پوری جزا یا سزا اسے مل چکی، بلکہ جزا اور سزا کی اصلی جگہ قیامت ہے۔ یہاں پہ ریفرنس کے لیے موجود ہے نساء 110، آل عمران 135، انعام 54، شورى 25، زمر 53۔ سوالات: نمبر 1، حبد و تکفیر کے معنی بیان کریں۔ نمبر 2، ایمان اور کفر کے درمیان کتنی طرح کے رابطے کا تصور کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے کون سا بہتر اور صحیح ہے؟ نمبر 3، اعمال نیک اور بد کے رابطے کو کیسے فرض کیا جا سکتا ہے؟ ان میں سے کون یہ صاد واو رے تے یہ صورت صحیح ہے؟ نمبر 4، آیا نیک و بد اعمال کے دینی اثرات آخرت کی جزا یا سزا کا مقام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ سورہ بقرہ 264۔ یہاں ہم 98واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مومنین کے امتیازات۔ مقدمہ: ہم خدا شناسی کے باب میں یہ جان چکے ہیں کہ خدا کے ارادے کا اصل تعلق نیکیوں اور کمالات سے ہوتا ہے، اور برائیوں اور نقائص کا تعلق ارادہ الہی سے بالطبع ہوتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انسان کے متعلق بھی خدا کا اصلی ارادہ اس کی ترقی و تکامل اور ابدی خوشبختی تک رسائی اور وہاں کی ابدی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے تعلق رکھتا ہے، اور تباہ کاروں اور گناہ گاروں کا عذاب اور ان کی بدبختی جو ان کے برے انتخاب کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی ہے، بالطبع خدا کے حکیمانہ ارادے میں شامل ہے،
اور اگر عذاب و اخروی بدبختی میں مبتلا ہونا خود انسان کے برے انتخاب کا نتیجہ نہ ہوتا تو خدا کی بے پایاں رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ایک بھی مخلوق عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن یہ وہی خدا کی ہمگیر رحمت ہے کہ جس نے انسان کی آفرینش کا اقتضا اس کے اختیارات و انتخاب کی خصوصیت قرار دیا، اور ایمان و کفر دونوں راستوں میں سے ہر ایک کے انتخاب اور اختیارات کا لازمہ ایک اچھے یا برے انجام تک پہنچ جانا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ نیک انجام تک پہنچ جانا خدا کے اصلی ارادے سے متعلق ہے اور دردناک عاقبت تک پہنچ جانا خدا کے طبعی ارادہ سے متعلق ہے۔ اور یہی فرق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تکوین میں بھی اور تشریع میں بھی، یعنی خلقت میں بھی اور دستور العمل میں بھی نیکی کے پہلو کو ترجیح دی جائے، یعنی انسان فطری طور سے ایسا خلق کیا گیا ہے کہ نیک کام اس کی شخصیت کو بنانے میں گہرا اثر رکھیں اور تشریعی اعتبار سے مکلف کے لیے سہل و آسان ہو، تاکہ سعادت کے راستے کو طے کرنے اور ابدی عذاب سے نجات پانے میں سخت اور جان لیوا تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جزا و سزا کے موقع پر بھی اس کی جزا کے پلے کو بھاری کر دیا جائے اور خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر جائے۔ اور خدا رحمت کا یہ تقدم و رجحان بعض امور میں مجسم ہو کر سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس کے بعض نمونے ہمیں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، ریفرنس کے لیے موجود ہے۔ درس نمبر 11 خدا شناسی کی طرف رجوع کریں۔ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، فبال یقین تا لولا ما حکمتا بمن تعذیب جہازیکا وقضیتا یمن اخلاد معانیدکا لجعلت النار کلہا بردآ وسلاما وما کانت لاحت فیہا مقرا ولا مقاما۔ ثواب میں اضافہ۔ خداوند عالم راہ سعادت کے طلبگاروں کے لیے مقام انعام میں سب سے پہلی جس جزا کا قائل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صرف عمل کے برابر ثواب اپنے بندوں کو نہیں دیتا بلکہ اس کو بڑھا کے عطا کرتا ہے۔ یہ مفہوم قرآن مجید کی بعض آیتوں میں بالکل صاف بیان کیا گیا ہے۔ من جملہ سورہ نمل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد ہو رہا ہے، ترجمہ: جو کوئی بھی نیکی انجام دے گا اس سے بہتر اس کی جزا پائے گا، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، ترجمہ: جو کوئی بھی نیک کام انجام دے گا ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں فرما رہا ہے، ترجمہ: ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ہے نیکی بھی ہے اور اضافہ بھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں اس طرح آیا ہے کہ، ترجمہ: اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، انسان کے پاس نیکی ہوتی ہے تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد الہی ہے، ترجمہ: جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی ہی سزا ملے گی اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے موجود ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
بقرہ 157، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج 78، سبقت رحمتہ غصبہ، گناہان صغیرہ کی بخشش۔ سعادت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ایک دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اگر مومنین بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے لگیں تو خدا اتنا مہربان ہے کہ وہ ان کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کے اثر کو محو کر دے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ: اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے پرہیز کرو گے تو ہم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دیں گے۔ واضح ہے کہ ایسے لوگوں کے چھوٹے گناہوں کو بخشے جانے کے لیے توبہ کی شرط نہیں ہے، کیونکہ توبہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے بخشنے کا بھی سبب ہے۔ دوسروں کے اعمال سے استفادہ۔ مومنین کے لیے ایک دوسری برتری یہ ہے کہ خداوند عالم فرشتوں اور اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کے استغفار کو ان مومنین کے حق میں قبول کرتا ہے اور سارے مومنین کی دعاؤں اور استغفار کو ان کے حق میں قبول کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ان اعمال کے ثواب جو دوسرے لوگ کسی مومن کے لیے ہدیہ کرتے ہیں اس کو بھی ان مومنین تک پہنچاتا ہے۔ یہ مطالب آیات اور روایات میں بہت کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ یہ موضوع شفاعت کے مسئلے سے بلا واسطہ رابطہ رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قدر تفصیل اس موضوع پر روشنی ڈالیں، اور اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سوالات: نمبر 1، رحمت الہی کے سبقت کرنے کا راز کیا ہے؟ نمبر 2، تکوین و تشریح میں اس سبقت کے مجسم ظاہر ہونے کو بیان کریں۔ نمبر 3، اس کے موارد کو انسان کی جزا و سزا میں وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ 59واں درس، شفاعت۔ مقدمہ: من جملہ ان خصوصیات میں سے ایک ایسی خصوصیت کہ جس کو خداوند عالم نے مومنین سے مخصوص کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومن شخص مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائے اور ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے جو اس کی توفیقات کے سلب ہو جانے کا باعث بنے اور اس کی عاقبت کی بدبختی، شک و شبہ یا انکار وجود کے منزل تک پہنچا دے، اور ایک جملے میں یوں خلاصہ کر دیا جائے کہ اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے تو وہ ہرگز ابدی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، اور اس کے بڑے گناہ تو استغفار کے وسیلے سے معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے بڑے گناہ توبہ و استغفار کے وسیلے سے معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اسے ایسی توبہ کی توفیق حاصل نہ ہو سکی تو دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گی، نیز برزخ اور قیامت کی ابتدائی سختیاں اس کے اعمال کے نقائص اور آلودگیوں کو دور کر دیں گی، اور اگر اس کے باوجود اس کے گناہوں کی آلودگی پاک نہ ہو سکی تو شفاعت کے وسیلے سے جو اولیاء خدا خصوصاً حضور سرور کائنات اور ان کے اہل بیت علیہم السلام جو خدا کے وسیع و عظیم رحمت کی جلوہ نمائی کرتے ہیں کے ذریعے جہنم کے عذاب سے نجات پا جائیں گے، اور بے شمار روایت کی روشنی میں وہ مقام محمود جس کا وعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ اسی مقام پر شفاعت کا نام ہے، اور خود یہ آیہ شریفہ ترجمہ: اور تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، حضور کی شفاعت کے ذریعے الہی بخشش کی
طرف اشارہ ہے جو مستحق افراد کے شامل حال ہوگی۔ اس بنا پر گنہگار مومنین کی سب سے بڑی اور آخری امید اور آسرا شفاعت ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے عذاب سے امان کا یقین نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ خوف دل میں جاگتا رہے کہ خدا نخواستہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو مرتے دم تک کبھی بھی اس کی عاقبت کی بربادی یا ایمان کے سلب ہو جانے کا سبب بن جائے، اور خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اس حد تک رسوخ کر جائے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کی دشمنی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس لیے وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہے جو ان کے اور ان کے محبوب اور معشوق اشیاء کے درمیان موت کے ذریعے جدائی ڈال دیتا ہے۔ یہاں ریفرنس کے لیے موجود ہے از آخرت شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ بحر الانوار جلد 8 صوت 37-40 اسرا 79 زحاہا 5۔ شفاعت کا مفہوم۔ شفاعت مادہ شفا سے لیا گیا ہے جو جوڑے کے معنی ہے اور عرف عام میں اس کے یہ معنی ہے کہ کوئی باعزت انسان کسی بزرگ شخصیت سے کسی مجرم کی سزا سے چشم پوشی یا کسی خدمت گزار کی اجرت میں اضافے کی درخواست کرے، اور شاید ایسے مقامات پر لفظ شفاعت کو استعمال کرنے کا نکتہ یہ ہو کہ مجرم انسان خود بخود بخشے جانے کا مستحق نہیں ہوتا، یا خدمت کار خود بخود اجرت میں اضافہ کا استحقاق نہیں رکھتا، لیکن سفارش کرنے والے شفیع کی درخواست کا منسلک ہو جانا اس سے اس کا مستحق بنا دیتا ہے۔ عام حالات میں کوئی کسی کی سفارش کرنے والے کی سفارش کو اس لیے قبول کر لیتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر اس کی سفارش کو قبول نہ کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور اس کا رنجیدہ خاطر ہونا اس کی الفت یا خدمت کی لذت سے محرومی کا سبب بنے گا، یا ممکن ہے کہ سفارش کرنے والے کی جانب سے نقصان پہنچنے کا باعث ہو۔ وہ مشرکین جو اس دنیا کو پیدا کرنے والے خدا کے لیے انسانی اوصاف کے قائل تھے، جیسے شریک حیات، مونس و مددگار، دوست، ہم مشغلہ ساتھی کی محبت کی ضرورت، یا اپنے رقیب اور اپنے برابر کی شخصیت سے خوف وغیرہ، وہ خدا کے لیے ان سب صفات کے اس لیے قائل تھے کہ ان کی توبہ ان لوگوں کی طرف مبذول ہو جائے اور وہ اس کے غضب سے محفوظ رہیں، اور اسی لیے وہ لوگ بتوں اور مجسموں کے مقابلے میں فرشتوں اور جناتوں کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے، ترجمہ، یہ سب خدا کے نزدیک ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اور کہتے تھے، ترجمہ، ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اور قرآن مجید ان لوگوں کے جاہلانہ خیالات کو اس طرح باطل کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ، لیکن غور و فکر کا مقام ہے کہ ایسے شفاعت کرنے والوں اور ایسی شفاعت کی نفی کرنے والوں کے لیے کے معنی مطلقاً شفاعت کا انکار کرنا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جو شفاعت کو خدا کی اجازت اور اس کے اذن سے ثابت کرتی ہیں، شفاعت بإذن اللہ، اور وہ آیات شفاعت کرنے والوں اور جن کی شفاعت کی جائے گی ان کی شرائط کو بھی بیان کر رہی ہیں، اور خدا کی جانب سے اجازت یافتہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا قبول ہونا کسی خوف یا ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جسے خداوند عالم نے ان لوگوں کے لیے کھولا ہے جن کے اندر رحمت الہی کی لیاقت کم پائی جاتی ہے اور اس کے واسطے کچھ
شرطیں اور اصول قرار دیے ہیں، اور در حقیقت صحیح شفاعت پر عقیدہ اور شرک آمیز شفاعت پر عقیدے کے درمیان وہی فرق ہے جو فرق خدا کی جانب سے حاکمیت اور تدبیر اور خود مختار حاکمیت اور تدبیر کے درمیان میں ہے، جو خدا شناسی کے باب میں بیان ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی شفاعت کا لفظ اس سے بھی زیادہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے اور انسان کے اندر دوسرے کے ذریعے اچھا اثر ظاہر ہونے کو بھی شامل ہے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے متعلق یا اس کے برعکس، اسی طرح معلم اور رہنما اپنے شاگردوں کے متعلق، اور یہاں تک کہ مؤذن ان لوگوں کے متعلق جو اس کی آواز کو سن کر نماز کو یاد کرتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، شفاعت کریں گے۔ اور در حقیقت ہر نیک اثر جو اس دنیا میں انجام دیا گیا ہے وہ شفاعت اور مدد کی شکل میں قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی توبہ و استغفار اسی دنیا میں ان کے لیے ایک طرح کی شفاعت ہے، اور یہاں تک کہ دوسروں کے حق میں دعا کرنا اور خدا سے ان کی حاجتوں کو پورا ہونے کی درخواست کرنا در حقیقت خدا کے نزدیک شفاعت شمار کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں خدا کے نزدیک کسی انسان تک نیکی پہنچانے یا کسی سے شر کو دور کرنے کے لیے واسطہ ہے۔ یہاں ریفرنس موجود ہے، سورہ یونس 18، روم 13، انعام 94، زمر 44 وغیرہ۔ زمر 3، انعام 70، 51، سجدہ 4، زمر 44۔ رجوع کریں باب خدا شناسی، درس نمبر 16۔ شفاعت کے اصول۔ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ شفاعت کرنے یا شفاعت پانے کے لیے بنیادی شرط خدا کی اجازت ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں بھی ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ: اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے کہ جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: اس کے نزدیک کسی کی سفارش کام نہ آئے گی مگر اس کی اجازت، اس کی جس کو اجازت دی گئی ہو۔ ان آیات سے اجمالی طور سے خدا کی اجازت ثابت ہوتی ہے، لیکن اجازت یافتہ افراد کی خصوصیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری آیات کے ذریعے طرفین، شفاعت کرنے والے اور شفاعت پانے والے کی شرطوں کو واضح کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 82 ہے۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو آواز دیتے ہیں شفاعت کا حق نہیں رکھتے، اور کسی کو بھی شفاعت کا حق نہیں مگر وہ جو حق کی گواہی دے اور علم بھی رکھتا ہو۔ شاید من شہد بالحق سے مراد اعمال کے اوپر گواہ فرشتے ہوں جو خدا کی تعلیم کے ذریعے بندوں کے اعمال اور نیتوں سے واقف رہتے ہیں اور ان کے رفتار و کردار کے قدر و قیمت اور کیفیت پر شہادت دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ حکم اور موضوع کے تناسب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ سفارش کرنے والوں کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ جو شفاعت پانے والوں کی صلاحیت کی تشخیص دے سکیں، اور یقینی طور سے ان دونوں شرائط کے حامل وہ معصومین علیہ السلام دوسری طرف سے بعض آیات معصومین علیہ السلام ہیں۔ دوسری طرف سے بعض آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ شفاعت پانے والے مرضی خدا کے حقدار
ہوں، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: سفارش نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی جب تک خدا جس کے بارے میں چاہے اور پسند نہ کر دے، اجازت نہ دے دے۔ صاف ظاہر ہے کہ رضائے پروردگار کی منزل میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال پسندیدہ ہوں، ورنہ شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ خود شخص دین و ایمان کے لحاظ سے مرضی خدا کے مطابق ہو، جیسے کہ روایات میں اسی عنوان سے تفسیر ہوئی ہے۔ دوسری طرف چند آیتوں میں ان لوگوں کی خصلت جن کی سفارش نہیں ہو سکتی بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 100 میں مشرکین کے قول کو نقل کر رہا ہے، فَلَنَا مِن شَافِعِينَ، اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 48 تک آیا ہے کہ مجرموں کو دوزخ میں جانے کے سبب کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ لوگ جواب میں ترک نماز، بے کسوں کی مدد نہ کرنے، روز قیامت کے جھٹلانے کی خصلت کو گنوائیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہے۔ ترجمہ: اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ارشاد ہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ مشرکین اور قیامت کا انکار کرنے والے جو خدا کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے محتاج بندوں کی مدد نہیں کرتے اور صحیح و اصول قوانین کے پابند نہیں ہیں، شفاعت ہرگز ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ اور اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار بھی اس دنیا میں ایک طرح کی شفاعت ہے، اور ان کا استغفار ان لوگوں کے حق میں ہے جو اس بات کے لیے حاضر نہیں ہیں، آپ سے استغفار و شفاعت کی درخواست کریں، شامل نہیں ہوگا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شفاعت کا انکار کرنے والے بھی شفاعت کا حقدار نہیں ہے، جیسا کہ یہی مضمون احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مطلقاً اور اصلی سفارش کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی اجازت کے علاوہ خود بھی معصیت کار نہ ہو اور دوسروں کے گناہ اور اطاعت کے مراتب کو سمجھنے کی قدرت رکھتا ہو، نیز سچے پیروکار بھی ان کے زیر سایہ شفاعت کے کم ترین مرتبے کے مالک ہوتے ہیں، جیسا کہ ایسے افراد شہداء اور صدیقین کے زمرے میں محشور کیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف صرف وہ لوگ شفاعت پانے کا حق رکھتے ہیں جو خدا کی اجازت کے علاوہ خدا و رسول اور قیامت اور وہ چیزیں جو خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہیں، جیسے شفاعت کی حقانیت پر ایمان رکھنا، نیز اس اعتقاد پر آخر دم تک باقی رہنا۔ ریفرنس: امام صادق اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا، ہماری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ بحر الانوار، جلد 4 سواد 2۔ اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے۔ نمبر 1، شفاعت کے معنی اور اس کے استعمال کے موارد کو تفصیل سے بیان کریں۔ صحیح شفاعت اور شرک آمیز شفاعت کے درمیان فرق بیان کیجیے۔ نمبر 3، شفاعت کرنے والے کے شرائط کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 4، شفاعت پانے والے کی شرائط کی وضاحت کیجیے۔ ریفرنس کے لیے منافقون 4 اور 5۔ یہاں حدیث کوٹ کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا میری شفاعت کو اس کے شامل حال نہیں کرے گا۔ بحر الانوار، جلد 8 سواد 58۔
ایک اور حدیث موجود ہے، جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے خدا کے نزدیک وہی لوگ صدیقین اور شہداء ہیں۔ اور سامعین کرام، یہاں پہ میں اپنے متعلق کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا